محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد الملاف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مزرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔ جس طرح سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو سلام پیش کرے، جالی کو چومے، تو میرا بھی بہت دل کرتا ہوتا تھا۔ پھر میں گئی بھی تھی اور وہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو رو رو کے شجرہ نصب سنایا تھا۔ روئی کیوں تھی آپ وہاں؟ میرا دل کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے سامنے ہوتے اور میں ان کے گلے مل کے روتی۔ جب بھی میں باہر ہوتی ہوں تو جب میں گھر میں آتی ہوں تو میرے گھر میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ بھی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اور جب بھی میں کبھی باہر جاتی ہوں شاپنگ مال وغیرہ میں تو لوگ مجھے بہت زیادہ اچھے سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سیلفیز لیتے ہیں میرے سے، پکچرز لیتے ہیں۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر، آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک پاکستان کی ایسی ٹیلنٹڈ بچی سے کرواؤں گا کہ جس نے صرف 3 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا مکمل شجرہ نسب جو ہے وہ یاد کر لیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ پاک کے مکمل نام بھی آتے ہیں، اور یہ وہ واحد بچی ہے جس کو بہت ساری یونیورسٹیز میں مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، انہوں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی، ان کو پتہ چلا کہ میری ایک شاگردہ ہیں جس نے مجھ سے متاثر ہو کے نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب جو ہے نا یاد کیا ہے، تو ان کو انوائٹ کیا، اپنے پاس بلایا، اپریشیٹ کیا، اور بہت سارے انعامات سے بھی نوازا، وہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ ناظرین، پوری دنیا میں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بعد یہ دوسری ہستی ہے مریم جس کو نبی علیہ السلام کا مکمل شجرہ نسب روانگی سے یاد ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم کا اپنے پاپا کے ساتھ ایک بیٹ لگی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بیٹ بھی ہم ان سے جانیں گے، شجرہ نسب انہوں نے کیسے یاد کیا وہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب آپ نے شجرہ نسب مکمل یاد کیا تھا تو اس وقت ایج کیا تھی آپ کی؟ میری ایج 3 ایئرس تھی۔ 3 ایئر تھی۔ ہاں جی۔ 3 سال کے بچے کو تو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا، آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ میں نے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو اسپیچز ہوتی ہیں میں نے ان کو سنتی رہتی ہوتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوتے تھے، تو میں نے ان کی ساری اسپیچز سنی اور اس میں وہ شجرہ نسب سناتے رہتے تھے، تو پھر میں نے اس کو سنتی رہی۔ میں 1 ویک میں نے اس کو پورا یاد کر لیا۔ 1 ویک میں آپ نے مکمل یاد کر لیا تھا؟ ہاں جی۔ اچھا، تو جب آپ نے یاد کر لیا، 1 ہفتہ لگا آپ کو یاد کرتے ہوئے، رٹے مارے تھے آپ نے؟ نہیں، میں نے تو اچھے طریقے سے وہ سیکھا تھا، وہ تو میرے استاد ہیں۔ اچھا، انہیں سے متاثر ہو کے آپ نے سیکھا ہے؟ ہاں جی۔ ماما پاپا نے کہا تھا وہ یا خود سے شوق پیدا ہو گیا آپ کو میں نے سیکھنا ہے؟ میرے پاپا مدینہ جاتے رہتے ہوتے تھے، تو پھر میرا بھی دل کرتا ہوتا تھا، میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوتی تھی مدینہ کی، تو پھر میں نے پاپا سے کہا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو پاپا نے کہا اگر آپ یہ یاد کر لو گی تو آپ اللہ کے نبی کو جا کے آپ نے پھر یہ سنانا ہے، تو پھر میں آپ کو وہ لے کے جاؤں گا اور پھر آپ نے اسے سنا کے آنا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو یاد کیا تھا 1 ویک میں۔ تو پھر پاپا نے پرومس پورا کیا اپنا کہ نہیں کیا؟ ہاں جی، پاپا مجھے لے کے بھی گئے تھے، میں نے وہاں پہ رو رو کے سنایا تھا۔ سنایا تھا؟ اس کی ویڈیوز بھی ہوں گی آپ کے پاس؟ ہاں جی۔ چلے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو سنائیں ذرا۔ اللہ کے نبی آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شرن سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد الملاف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مزرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔
بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشک بن نزار بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسنبی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن ایزی بن زشان بن نصر بن اقنات بن لحام بن مکسر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عرق بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن ناہود بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابد بن افشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالک بن ادریس بن گرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنا لمبا شجرہ نسب یاد کرنا، کہ چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی ہے اور یہ 3 سال کی عمر میں اس نے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ 6 سال کی ہے۔ تو مجھے جب انہوں نے مجھے کال کی ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 سال کی بچی ہے تو اتنا لمبا شجرہ نسب ہے تو کس طرح سے یاد کر سکتی ہے؟ تو ابھی آپ نے لائیو دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے۔ اچھا مریم مجھے اب یہ بتاؤ کہ جب آپ مدینہ منورہ گئے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے حج عمرہ کرنا، نبی علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بڑا جذباتی سا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر اس طرح کی فیلنگ تھی کہ میں وہاں پہ جاؤں گی، نبی علیہ السلام کے روزے کو بوسہ دوں گی یا حجر اسود کو بوسہ دوں گی؟ جس طرح سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو سلام پیش کرے، جالی کو چومے، تو میرا بھی بہت دل کرتا ہوتا تھا۔ پھر میں گئی بھی تھی اور وہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو رو رو کے شجرہ نسب سنایا تھا۔ روئی کیوں تھی آپ وہاں پہ؟ میرا دل کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے سامنے ہوتے اور میں ان کے گلے مل کے روتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یقیناً میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر مسلمان، کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا دل نہیں کرتا کہ یار میں وہاں پہ نہ جاؤں یا حاضری نہ دوں یا کوئی ایسا معاملہ کروں۔ تو یہ معاملہ نا بڑا مطلب سینسیٹیو سا، بڑا ہی مطلب عجیب سا معاملہ ہے۔ تو نام سن کے ہی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے دل کی کہ یار کسی طریقے سے میں وہاں پہنچ جاؤں، کسی بھی طریقے سے، چاہے میرا ایک ہاتھ لگ جائے، حاضری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ میں کہوں گا بڑی خوش قسمت بچی ہے کہ جس نے شجرہ نصر پورا یاد کیا ہے اور وہاں پہ حاضری بھی دے کے آئی ہے۔ اور دیکھیں محبت کا مطلب آپ آئیڈیا کریں کہ حاضری دینے کے لیے، وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے نا وہ شجرہ نسب یاد کیا ہے۔ تو بے شک یہ سارا کچھ جتنا بھی معاملہ ہے، بچی کی اپنی خواہش بھی ہے اور جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جب اچھا مریم آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ نے یہ سارا معاملہ کر لیا، سنا لیا، آپ نے سارا مطلب گھوم شوم لیا، اس وقت کیا فیلنگ تھی، کیا مطلب جذبات تھے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ جا نہیں سکتے، تو میں تو بہت زیادہ خوش نصیب ہوں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی لوگ تو جا بھی نہیں سکتے، تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں چھوٹی ایج میں ہی میں جا سکتی ہوں۔ یقیناً یہ بالکل مریم نے صحیح بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو حاضری والا معاملہ ہے نا، وہاں پہ میں یقین سے ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا سا میں جذباتی بھی ہو رہا ہوں، معاملہ اس طرح کا ہے، پیسے کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے۔ پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن حاضری اس بندے کی ہوتی ہے جس کو بلاوا آنا ہے، جس کو اللہ پاک نے چاہنا ہے، جس کو اللہ پاک نے پسند کر لیا، بلانا اسی کو ہی ہے۔ اچھا مریم مجھے بتائیں، آپ کی جو سب سے بڑی خواہش ہے مسلمانوں کی، یہ تو پوری آپ کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے حاضری بھی دے دی، سارا کچھ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب آپ مولانا تلجمی صاحب کی کال آئی ہے آپ کو، اس وقت کیا فیلنگ تھی کہ جب جس استاد سے میں نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، وہی مجھے بلا رہے ہیں؟ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہو رہا تھا کہ جن سے میں نے شجرہ نسب یاد کیا ہے وہ آج مجھے خود ہی بلا رہے ہیں۔ تو پھر کیا بات چیت ہوئی، ذرا سنائیں ذرا ہمیں۔ جب سب سے پہلے میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے بہت پیار سے انہوں نے ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو چائلڈ سٹار ہو، اسلامک چائلڈ سٹار۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پہلے تو بات کی، پھر جب میں نے ان کو شجرہ نسب سنایا، انہوں نے میرے ہاتھ چوما، سر چوما۔ اور پھر کچھ انعام شنام بھی دیا ہوگا؟ ہاں جی، انہوں نے مجھے ایک انعام دیا تھا۔ کیا دیا تھا ذرا بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ وہ میرا سیکرٹ ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاتی۔ یہ تو بری بات ہے نا، پھر ہمیں تو بتائیں نا کیا دیا تھا انہوں نے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتی۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے کتنے؟ 5000۔ 5000 دیا تھا؟ واہ، تمہاری تو مجھے لگی پھر ہے۔
لیکن میں نے اس کو مسجد میں جمع کروا دیا تھا۔ 5,000 جو دیا تھا انہوں نے تو وہ تو آپ کو اپنی آپ کے لیے دیا تھا، اس سے وہ شاپنگ وغیرہ کر لیتی، وہ کپڑے شپڑے کو ٹوائز وغیرہ لے لیتی، مسجد میں کیوں دے دیا آپ نے؟ وہ تو میں نے اللہ اور اس کے نبی کے لیے یاد کیا تھا، تو میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ آئیڈیا کریں، چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی، اور میرا خیال ہے کہ جو 20 20 25 سال 30 سال 50 سال کی عمر بھی اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی، اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے جس طرح سے جتنے جذبات اس بچی کے ہیں، یا جتنا یہ ڈیپلی سوچ رہی ہے ان چیزوں کو، تو ہماری تو دعا ہے اللہ پاک جو ہے نا وہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ فیلنگ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ عطا کرے، تاکہ وہ جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام کے قریب اور اللہ پاک کے قریب جو ہے نا وہ جا سکے۔ مریم ایک ہی ملاقات ہوئی ہے یا اس کے بعد بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ میری 2 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ 3 دفعہ ملاقات ہوئی اور ہر بار گفٹ ملا ہوگا؟ میں نے دنیا میں آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو مجھ سے اتنے پیار سے بات کرتا ہو، تو مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شجرہ نسب کی وجہ سے ہے، ہاں جی، جو نبی علیہ السلام صاحب کی محبت ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ ہاں جی۔ اچھا مریم یہ بتاؤ کہ شجرہ نسب آپ نے یاد کر لیا، حاضری بھی آپ نے دے لی، طارق جمیل صاحب سے بھی مل لیا، کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو، کیا ملا ہے آپ کو دنیا میں؟ جب بھی میں باہر ہوتی ہوں تو جب میں گھر میں آتی ہوں تو میرے گھر میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ بھی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اور جب بھی میں کبھی باہر جاتی ہوں شاپنگ مال وغیرہ میں، تو لوگ مجھے بہت زیادہ اچھے سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سیلفیز لیتے ہیں میرے سے، پکچرز لیتے ہیں۔ یہ تو سیلیبریٹی بن گئی نا اب آپ تو، اب عام لڑکی تو نہیں ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنی ایج میں کسی بندے نے، کسی بچے نے آج تک جو ہے نا شجرہ نسب یاد نہیں کیا، ہاں جی، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، پتہ ہے مجھے۔ اور پوری دنیا میں آپ کا نام ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام درج ہونے والا جی ہے۔ الحمدللہ۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ پاک کے سارے نام بھی آتے ہیں، ہاں جی، مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے نام بھی آتے ہیں۔ چلیں وہ بھی سنا ہی دیں آج۔ ٹھیک۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل العليم القدير البلي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواعي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین یقین کریں کہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ روح کنڈے کھڑے ہو جانا، گوز پمپ جس کو بولتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ اتنے مطلب سرور میں چلا گیا تھا کہ مطلب ہوش ہی نہیں رہی مجھے۔ تو ماشاء اللہ جتنی ٹیلنٹڈ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یار 6 سال کی بچی ہے۔ اچھا مریم یہ بتاؤ، یہ جو اللہ رب کے نام آپ نے یاد کیے ہیں، یہ طارق جمیل صاحب سے ملنے کے بعد کیے ہیں یا پہلے بھی یہ بھی ساتھ ہی کیے تھے؟ یہ بھی میں نے ساتھ ہی کیے تھے۔ مطلب کیا کوئی فارمولہ ہے یاد کرنے کا کچھ یا کیا چکر ہے؟ ہم تو بہت ساری چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں یاد بھول جاتی ہیں، آپ کیسے یاد کر لیتے ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ مجھ سے یہ یاد ہو جائے، اور پھر میں محنت بھی کرتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا سر۔ اچھا مریم مجھے بتاؤ کہ آگے جائے کیا کرنے کا پلان ہے؟ میں نے حافظہ بننا ہے اور بچوں کو فری قرآن پڑھانا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ کیا بات ہے! تو اس کے لیے آپ اسٹڈی کر رہی ہو ساتھ ساتھ؟ ہاں جی، کیا پڑھ رہی ہو؟ میں اسپارہ پڑھ رہی ہوں، کون سا سپر پہ آؤ؟ 13 سے۔ 13 پہ آ گئی ہو ماشاء اللہ، حفظ کر رہی ہو یا ناظرہ؟ ابھی وہ ناظرہ ہی کر رہی ہوں۔ ناظرہ کر رہی ہے اور آپ نے ساتھ ترجمے کے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اچھا مریم جاتے جاتے ہمارے بہت سارے ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی، میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی، جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اسپارہ وغیرہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف سیکھیں گے تو آپ میرے سے بھی اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ میں کالجز میں جاتی ہوں، یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، تو میں نے خالی اللہ تعالیٰ کی تعریف یاد کی ہے تو پھر مجھے ہر کوئی بلاتا ہے۔ جی ناظرین، بڑا ہی زبردست اور بڑا اچھا میسیج دیا مریم نے۔ آ، آج کا جو ماحول ہے، جو آج کا دور ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں وہ ڈنڈے سوٹے مار کے چھتر مار کے بھیجتے تھے کہ جب مسجد جانا ہے، سپارہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی جا کے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارے بچے ہاتھوں میں اینڈرائڈ ہے، گیمیں کھیل رہے ہیں، ماں باپ کی مطلب سستی کر رہے ہیں، نہ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ ان کو نماز، مطلب کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسلامی ماحول دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا بچہ بھی جو ہے نا وہ مریم بنے، تاکہ آپ کو بھی روزہ رسول کی جو ہے نا وہ حاضر نصیب ہو سکے۔ مریم کی آواز، مریم کا ٹیلنٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔